اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچیں اگر یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اگر یہ وہ مہینہ ہو جس میں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اگر یہ وہ مہینہ ہو جب آپ کے دل کے چھپے ہوئے آنسو بھی قبولیت پائیں۔ رمضان صرف بھوکا رہنے یا کھانے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں، یہ دل کی صفائی، روح کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کی زندگی بدل جائے تو ابھی چینل نور ہدایت کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ آئیے ہم رمضان کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں جب شیطان بند ہے تو پھر ہمیں گناہوں سے روکنے والا کون؟ اصل جنگ تو ہمارے نفس سے ہے، ہمارے اندر چھپے ہوئے شوق اور خواہشات سے ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے لیے جینا سیکھیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور اصل سکون تو اللہ کے قرب میں ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں، یہ آنکھ، کان، زبان اور دل کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اگر آنکھیں وہ سب دیکھتی رہیں جو حرام ہے، اگر زبان جھوٹ، غیبت اور فحاشی بولتی رہے، تو صرف بھوکا رہنا کیا فائدہ دے گا؟ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کے کروڑوں لوگ روزانہ بھوکے سوتے ہیں اور ہمیں ان کی حالت پر رحم اور شکر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں خود پر قابو پانے، دل کو نرم کرنے اور دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن افسوس کہ ہم اکثر اسے الماری میں رکھ کر بس کتاب کی شکل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سوچیں وہ مہینہ جو قرآن کی روشنی سے بھرپور ہے، ہم اسے گزار دیتے ہیں بغیر کچھ سمجھے یا پڑھے۔ روزانہ کم از کم چند آیات کو سمجھ کر پڑھیں، ان پر غور کریں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں قرآن کی آیات دل کو سکون دیتی ہیں اور روح کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، جیسے دھوپ کے بعد نرم سایہ۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ افطار کے وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے اور دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن ہم کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیاوی چیزیں، نوکری، دولت، آرام۔ کبھی یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے، میرے دل کو صاف کر دے، میری زندگی کو تیرے کام کے قابل بنا دے۔ ایسی دعا دل کو سکون دیتی ہے اور روح میں خوشی پیدا کرتی ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ رمضان کا آخری عشرہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں چھپی ہے وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ سوچیں ایک رات عبادت کی قبولیت اللہ اکبر جو ہمیں اتنا اجر دے جیسا کہ 83 سال کی عبادت کا ہو۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خریداری، بازار کی دھوڑ، معمولات کی مصروفیت۔ They look wonderful. Thank you. ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اصل کامیابی عید کے کپڑوں میں نہیں بلکہ بخشش اللہ اور اکبر، اللہ کی قربت میں ہے۔ سبحان ربی الاعلی۔ اس رمضان کو ضائع نہ کریں۔ یہ مہینہ آپ کو اپنی غلطیوں کی اصلاح، اپنی زندگی بدلنے اور اللہ کے قریب آنے کا موقع دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ رمضان ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مصروف Okay, ہیں۔ I'll get right on that. اس رمضان کو عام مہینہ نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک موقع ہے، واپسی، توبہ اور نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ہے۔ آئیے اس رمضان ہم بدل جائیں، ہم اپنی نمازوں کو مضبوط کریں، قرآن سے دوستی کریں، دل سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں مزید ایمان افروز ویڈیوز دیکھیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور چینل نور ہدایت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری زندگیوں میں سکون بھر دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔